اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سعودی عرب کا ایک ڈیلیگیشن پاکستان پہنچا ہے جی، اور یہ ڈیلیگیشن جو ہے اس کی سربراہی سعودی عرب کے وزیر خارجہ فرما رہے ہیں۔ سعودی رائل فیملی کے ہی رکن یہ ہوں گے، لیکن MBS یا اس کے بھائیوں سے باہر جو شخصیات ہیں ان میں سے طاقتور ترین شخصیات کے اندر ان کا شمار ہوتا۔ وہ اسلام آباد پہنچے اپنے طیارے کے اندر، اور وہ طیارہ وہاں پہ جب لینڈ کیا اور وہ کچھ سیڑھیوں کے ذریعے باہر تشریف لائے تو سیڑھیوں کے آگے ان کا استقبال کرنے کے لیے جناب اسحاق ڈار صاحب جو تھے وہ کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے ان کا استقبال کیا، لوگوں سے تعارف کروایا اور ان کو لے کے روانہ ہو گئے پوری سیکیورٹی کے ساتھ۔ ان کے جو ہمراہیان ہیں وہ ان کے بعد تشریف لائیں گے، اور وہ جو بعد میں تشریف لائیں گے اپنے اپنے طیاروں کے اوپر ان کی تعداد 100 سے زائد ہے، بلکہ اب تو ہے۔ ان 100 سے زائد افراد کے اندر سعودی عرب کے وزیر زراعت بھی شامل ہیں۔ اگر آپ سے میں عرض کروں کہ سعودی عرب نے لیٹن امریکہ کے ایک ملک کے اندر وہاں پہ انہوں نے بہت بڑی سرمایہ کاری کر کے اپنے لیے مختلف پھل اور سبزیاں جات اگانے کا اہتمام کیا، اور وہاں سے سعودی عرب جو تھا اس کا خود امپورٹر تھا، یعنی وہاں سے اگا کے ادھر لاتے تھے۔ اب وہاں پہ ایک تحریک چل چکی ہوئی ہے کہ یہ جو سعودیز انویسٹرز تھے یہ وہاں کا سارا پانی نکال کے اپنی فصلوں کو دینے کے لیے استعمال کر گئے ہیں، اور وہاں پہ علاقے کے اندر پانی کا ٹیبل بہت نیچے چلا گیا۔ وہی ٹپیکل قسم کی وہ ہوتی ہے نا مہم جو کہ NGO مافیا چلایا کرتا ہے مختلف مقاصد کے تحت۔ ظاہر ہے کہ سعودی جب وہاں سے سبزیاں لا رہے تھے تو وہ جن سے منگوا رہے تھے یورپ وغیرہ سے، وہاں سے نہیں منگوا پا رہے ہوں گے، تو یورپ نے پھر اپنی NGOز ان کے پیچھے چھوڑ دی ہوں گی کہ ان کو تو ذرا ادھر سے بگائیں، تو سعودیز وہاں سے نکلنا چاہ رہے تھے۔ اب دوسرا اس کا آپشن جو کہ ہمیشہ سے ہمیں بچپن سے سننے کو ملتا ہے کہ جی بلوچستان کی زمین ہو، اور جو نہر بچھائی تھی مشرف صاحب نے اور اس کے ارد گرد زمینیں ہمارے ریٹائر حضرات کو الاٹ کر دی تھیں، وہاں پہ سبزیاں اگائی جائیں اور جناب سعودی عرب کو ایکسپورٹ کی جائیں۔ سعودیز اس کا کنٹرول خود چاہتے ہیں، جس طرح انہوں نے لیٹن امریکہ کا تجربہ کیا تھا۔ تو یہ بھی صورت ہو سکتی ہے کہ یہ جو ہمارے ریٹائر حضرات ہیں وہ اس نہر کے کنارے، میرے خیال رائٹ بینک کینال ہے، اس نہر کے کنارے آنے والی زمینیں جو ہیں وہ ہمارے فوجی حضرات جو ہیں لیز کے اوپر یا ملکیت کے اوپر سعودی سرمایہ کاروں کو فروخت کریں، یوں کروڑوں اربوں کی دہاڑی لگا کے وہاں سے نکل جائیں، اور سعودیز کو لمبے لمبے کھیت دستیاب ہو جائیں کھلے کھلے، اور وہ وہاں پہ کاشتکاری کریں پاکستان کی لیبر ہائر کر کے، اور اس کاشتکاری کی جو فصل ہو، جو پیداوار ہو، اس کو سعودی عرب واپس ایکسپورٹ کر لیں۔ تو یوں ایک سگنیفیکنس نکلتی ہے سعودی عرب کے وزیر زراعت کی اس وفد کے اندر۔ اس کے علاوہ سرمایہ کاری کے بھی لوگ ہیں، اور ان کے جو مقامی طور پہ بڑے بڑے امراء ہیں، بھئی وہاں پہ صرف رائل فیملی کے پاس تو پیسہ نہیں ہے نا، باقی بھی بہت سارے قبائل ہیں، اور ان قبائل کے بھی سرداران ہیں، اہم افراد ہیں، امیر افراد ہیں، ان کے پاس بھی پیسہ ہے، تو ان کا بھی تو یہ 100 افراد کا ڈیلیگیشن کوئی چھوٹا ڈیلیگیشن نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے اس کے اوپر چاچو نے جو ہوم ورک کیا ہے، جو شہباز شریف صاحب نے جو اس کے اوپر استقبال کرنے کے لیے دھمال ڈالی ہے، اس کی اہمیت اپنی جگہ کے اوپر، لیکن سعودیز کا اتنا بڑا سرمایہ کاری کا وفد لے کے پہنچنا یہ ایک بہت بڑی خبر ہے۔ اب پاکستانی انویسٹر بعد میں صرف سائیکل چوک کے نہ آسائے تو وہ الگ بات ہے۔ سائیکل چوکن والا لطیفہ سنیا ہے تسی؟ نہیں، وہ ایک سردار جی جا رہے سن، تو ایک خاتون، مطلب کہ اینگلو انڈین خواتین اس زمانے میں ہوا کرتی تھی یہاں پہ، جو پینٹ پہنتی تھیں، بھوانی جنکشن پڑھ لینا ناول تو اس کے اندر آپ کو پتہ چل جاتا۔ تو وہ خاتون سائیکل چلاتی ہوئی آ رہی تھی، اس زمانے میں سائیکل چلانا خاتون کا بڑی ماڈریشن سمجھی جاتی تھی، تو خاتون نے سردار جی کو اشارہ کیا، سردار جی جو تھے وہ سائیکل کے اس کے پیچھے بیٹھ گئے۔ وہ وہاں پہ اس زمانے میں دریا کے کنارے ان کو لے گئی، اور وہاں پہ جا کے انہوں نے کہا سردار جی لٹ لو جو کچھ لٹنا ہے، تو سردار جی سائیکل چک کے نہ آ سکتے، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی اگر یہاں پہ سعودی سے سائیکل اٹھا کے بھاگ جائیں تو وہ ہماری ظرف ہے، ہمارا اوقات ہے، لیکن یہ جو ہے انہوں نے کیا کہ لوٹ لو جو کچھ لوٹنا چاہیے۔
ٹھیک ہو گیا. تو اب جناب ایک تو یہ میں نے کہا کہ یہ لطیفہ نما واقعہ اور واقعہ نما لطیفہ بھی سنا دیا جائے، آپ کو بہت ضروری ہوتا ہے یہ مانتے ہیں اگلی نسل تک پہنچانا، ورنہ اگلی نسل ہم سے کم واقعات نکلے گی تو اس کا کیا فائدہ ہوا. تو خیر اب دوسرا ڈیلیگیشن اس کے بعد جو ہے وہ قطر کا آ رہا ہے. قطر جو ہے وہ پاکستان کو LNG سپلائی کرتا ہے، میرا خیال مہینے کے 2 جہاز سپلائی کرتا ہے، اور اس کا بڑا لوئسٹ لیول کے اوپر معاہدہ ہو گیا ہوا ہے. یوکرین کی جنگ کے بعد دنیا بھر میں LNG کو آگ لگ گئی. جو $2 کے اوپر LNG ملا کرتی تھی اب وہ $40 پہ نہیں ملتی، کیونکہ روس نے اپنا یورپ کی گیس جو تھی وہ بند کر دی، کیونکہ یورپ کو بیشتر گیس کا حصہ روس سے آتا تھا. روس نے وہ گیس بند کر دی. روس کے گیس بند کرنے کے نتیجے کے اندر یورپ میں بحران پیدا ہو گیا. یورپ نے 2 جرسیاں تو 4 جراباں پا کے پہلیاں سردیاں کٹنیاں پہ سن. تو پھر یورپ نے پوری دنیا کا چکر لگایا. ایک تو امریکہ نے جتنی بھی LNG اپنی مستقبل کے اندر بنانی ہے اس ساری کی اس نے کیپیسٹی بکنگ کر دی یورپ کے ساتھ، اور $40 کے اوپر اس کو 30 سال کا معاہدہ کر لیا اس کے ساتھ. ادھر قطر بناتا تھا LNG، اس نے بھی معاہدہ کر لیا. سعودیز نے اور ادھر کچھ کیپیسٹی جو تھی وہ ان کے پاس ہے، اپنا آسٹریلینز کے پاس، اگرچہ اس کا فریٹ بہت پڑ جائے گا لیکن امریکہ جتنا ہی پڑے گا نا بھائی. تو انہوں نے بھی اپنے معاہدے کر لیے. تو دنیا کی LNG جو تھی وہ یورپ نے سمیٹ لی کہ یار ہمارے ہاں تو ٹھنڈ اتنی زیادہ ہوتی ہے. تو اس کے بعد اب ہم جب LNG کبھی لینے جائیں، گیس لینے کے لیے عالمی منڈی میں جائیں تو سستی لبدی نہیں، تو کچھ تھوڑا سا ان سے کہیں گے کہ برادر ہم ہیں پائی نہیں ہوتے آپ ہمارے، وہ تھوڑی سستی ہو رہا LNG کرو. اس کے علاوہ وہ جو ہیں وہ بہت اور بھی پاکستان کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھتے ہیں. جتنی گالیاں PTI کی یوتھیا برگیڈ نے ان کو دی ہیں تو مجھے یاد آ گیا کہ چاچو کیا کہیں گے اس موقع کے اوپر. ہم نے کالج لائف کی بات ہے، ہم دوستوں کو شرارت سوجی، اور ظاہر ہے کہ دوستوں کی قیادت خاکسار کیا کرتے تھے، تو ہم نے اس زمانے میں عید کارڈ بھیجے جایا کرتے تھے. تو ہم نے عید کارڈ کے سٹال کے اوپر ہلا بولا، اور باندر کی والے جتنے بھی عید کارڈ تھے نا اس میں بندر مختلف پوزز بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی بندر کموڈ پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی بندر جو ہے نا وہ نہا رہا ہے، کوئی بندر فون کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بندر پڑھ رہا ہے. بندر پڑھ رہا تھا اور بندر کموڈ پہ بیٹھا ہوا تھا. اس طرح کے ہم نے جو تھے وہ ہمارے ایک دوست ہیں، ہم نے نہیں، وہ لیے کارڈ لیے، اور کارڈ لے کے نا تو وہ مختلف جو ٹیچر تھے ان کے نام کے اوپر ڈسپیچ کر دی، ٹھیک ہے. اب ظاہر ہے وہاں پہ پتا تھا کہ یہ کس کی شرارت ہو سکتی، کس گروپ کی شرارت ہو سکتی ہے. تو وہ جناب جو ایک جو گروپ کے صاحب جو تھے ایک گروپ کے جو ٹیچر تھے اللہ بخش فوت ہو گئے ہوئے ہیں، اب تو بیشتر ہی فوت ہو گئے ہوئے ہیں. وہ دوسرے کے پاس گئے وہ بھی فوت ہو گئے ہوئے ہیں. تو انہوں نے جا کے انہیں کہا کہ یہ دیکھیں آپ کے لاڈلوں نے میرے ساتھ کیا حرکت کی ہے. تو انہوں نے وہ والا کارڈ نکالا جس کے اندر جو تھا وہ بندر پڑھ رہا تھا، کتاب پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ جو ہمارے جن کے ہم لاڈلے تھے انہوں نے اپنا دراز کھولا بڑی ادا کے ساتھ، اس میں سے نکالا، اس پہ وہ باندر کی تصویر تھی جو باندر کموڈ پہ بیٹھا ہوتا ہے. کہتے مینوں بھی آیا ہے. چاچو نے ان کو کہنا، قطریوں نے اگر کہا کہ یار یہ یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ للعقل المحدود نے ہمیں بہت گالیاں دی ہیں، تو چاچو نے کہنا مینوں بھی دتیاں نے، اے کیڑی گل ہے تھانوں گالاں کڈیاں تے سانوں ساڈے انہوں نے کوئی سلام دی بھیجی ہے نہیں، انہوں نے ہمیں بھی گالیاں دی ہیں. تو اس طرح کر کے یہ بھی ہو جائے گا. اس کے علاوہ اس خطے کے اندر ایک اور بھی اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایران اور اسرائیل کی آپس میں باہمی چپکلش ہو رہی ہے. اس چپکلش کے ساتھ ساتھ یہ خبر بھی آئی تھی ایرانی میڈیا کے اندر، ایران کے صدر جو ہیں وہ پاکستان کے دورے پہ تشریف لا رہے ہیں، اور ساتھ میں ان کے سرمایہ کاری کا اور تجارت کا وفد بھی آ رہا ہے. تو اس طرح اگر آپ کہیں تو اگلے 1 ہفتے سے 15 دن کے درمیان یہ 3 اہم سفارتی سرگرمیاں ہو رہی ہیں. لیکن ایک شخصیت کا ذکر کرنا آپ نے نہیں بھولنا، اور وہ شخصیت وہ ہے جو کہ جس کا خیال تھا کہ وہ ایسی بارودی سرنگیں لگا کے گیا ہوا ہے کہ اب پاکستان جو ہے وہ آئسولیٹ ہو جائے گا. اب پچھلے دنوں اس نے کہا بھی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے، وہ میڈیا جو تاریخ کی سماعت کے اوپر نہیں جاتا، عدالتی سماعت جو جیل کے اندر ہوتی ہے اس میں جاتا ہے، اس نے کہا انہوں نے پاکستان کو آئسولیٹ کر دیا. تو پھر چاچو نے بتایا کہ اے ویخ آئسولیشن اینوں کہندے نے،
ٹھیک ہے، ریجنل 3 ریجنل کنٹری کے لوگ آئے ہوئے ہیں، لیکن بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی۔ اصل میں غاشش کو اس دن پڑھنا ہے چاچو جس دن صدر جی پنگ صاحب نے جو ہے وہ پاکستان پہنچنا ہے اپنا ڈیلیگیشن لے کے، اور سی پیک کی بحالی کا اور اگلے مرحلے کے آغاز کا اعلان کرنا ہے۔ میں اس دن کا منتظر ہوں۔ اطلاع میرے پاس یہ ہے کہ اس دورے کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں۔ ٹھیک ہے، بس تھوڑی کو بہت سمجھیں، خط کو تار سمجھیں، بند کر دو۔ ٹھیک ہے، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے ولاگ کے اندر آپ کی خدمت میں پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔